سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں، اس کے علاقے لطیف آباد میں ایک اسلامی بھائی کے گھر کی چھت پر سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی، تاجر اسلامی بھائی، شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہمارے اجتماع میں شامل ہیں۔ رب کریم سب کا آنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے دن جو ہم سنیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت رحمان، رحیم، کریم، تواب، وہ رحمت کرنے والا، وہ رحم فرمانے والا، وہ توبہ کو قبول فرمانے والا، وہ بندوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، وہ اپنے بندوں کی بخشش فرمانا چاہتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ ماں کی محبت آپ جانتے ہیں، انکنڈیشنل لو، غیر مشروط پیار اگر دنیا میں کوئی کسی سے کرتا ہے تو وہ ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اور بالخصوص ماں کا جو پیار ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اگر کسی سے پیار کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے، یا تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا حسین ہوتا ہے، یا بڑا کیئرنگ ہوتا ہے، بڑا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا جناب بڑا مرتبے والا ہوتا ہے۔ بندہ اس لیے محبت کرتا ہے، قریب جاؤں گا تو کچھ مدد ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پیسے دیتا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے، مدد کرتا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے، خیال رکھتا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے، دکھتا بڑا اچھا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کنڈیشن ضرور ہوتی ہے لو، دنیاوی پیار کے پیچھے۔ مگر اگر کوئی انکنڈیشنل لو کرتا ہے نا، بغیر غرض و غایت کے، بغیر کسی دنیاوی طمع کے، تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں جن کو بچے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے نہیں جناب بچہ بھی تو کما کے دیتا ہے، ماں باپ اس لیے پیار کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے کچھ بچے معذور بھی ہوتے ہیں، ماں باپ ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ بڑا ہو کے میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، یہ پیار کرتے ہیں۔ اور میرا رب ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے رب کی رحمت، یہ ہے میرے مولا کی کرم نوازی۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں کم بن جاوے میرا۔ میرے مولا کی کرم کے دروازے کھلے ہیں، میرے رب عطا فرمائے تو جس کو کہتے ہیں نا خزانے بھر کے عطا فرماتا ہے۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، میرے رب کے خزانوں کا کوئی کنارہ نہیں۔ چاہے کتنا ہی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی کوئی بدکار کیوں نہ ہو، اس کی رحمت کو پکار کر تو دیکھے، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر تو دیکھے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 مرڈر کیے، اور پھر اس نے زمین والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا۔ اسے ایک بہت بڑے راہب، ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آج لوگ اگر گناہوں میں پڑ جائیں، کچھ بڑی خطائیں کر لیں، تو شیطان یہاں بھی مایوس کر دیتا ہے کہ اب تو اتنے گناہ کر چکا، تیری بخشش تو ہونی نہیں، اب لگا رہے گناہوں میں، اب توبہ کا کیا فائدہ؟ 99 بندوں کا قاتل ایک راہب کے پاس پہنچا، کہتا ہے میری توبہ کی گنجائش ہے۔
وہ راہب عبادت گزار تو تھا مگر علم نہ تھا. کہتا ہے تیری توبہ کی گنجائش تو نہیں. حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اب وہ بندہ کہتا ہے 99 قتل تو کر ہی چکا ہوں, چلو سینچری پوری کر لیتے ہیں. وہ اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے. 100 قتل ہو گئے. اب کیا ہوا؟ اب جب 100 قتل کیے تو پھر خیال آیا کہ نہیں, کام تو غلط کیا ہے, توبہ تو کرنی چاہیے, چلتے ہیں کسی اور عالم دین کے پاس. ایک دوسرے عالم کے پاس پہنچا اور اس کے پاس جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری کوئی ہے گنجائش کہ میں بخشا جاؤں, میری توبہ قبول ہو جائے؟ وہ عالم کہتا ہے ہاں, تیرے اور توبہ کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ, وہاں کے لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے ہیں, تم ان کے ساتھ عبادت کرنے لگ جاؤ, اپنے علاقے کی طرف واپس نہ جانا کیونکہ وہ بری جگہ ہے. اب اس شخص نے سوچا چلو اللہ والوں کے پاس چلتے ہیں, نیک لوگوں کے پاس چلتے ہیں. اب ان کے پاس چلنے لگا. اب راستے میں جا رہا تھا, ابھی پہنچا نہیں, راستے ہی میں اسے موت آ گئی. نہ توبہ کی ہے, نہ عبادتیں کی ہیں, نہ رو رو کر اللہ کو منایا ہے, ابھی تو چلا ہی ہے اور راستے میں موت آ گئی. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایسے گناہگار شخص کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے, مگر بات یہاں عقل کی نہیں, بات یہاں رحمان کی رحمت کی بات ہو رہی ہے, کریم کے کرم کی بات ہو رہی ہے, عطا کرنے والے کے عطا کی بات ہو رہی ہے. دیکھو کرم اس کو کہتے ہیں کہ اب عذاب کے فرشتے آ گئے کہ اس 100 بندے کے قاتل کو ہم لے جائیں گے. حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ شخص دل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ تھا, اور عذاب کے فرشتوں نے کہا ابھی تو کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا, کوئی کاؤنٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے, اس کو ہم لے جائیں گے. 100 بندوں کا قتل, اور ابھی تم کہتے ہو کہ دل میں نیت کی ہے, توبہ کی طرف چلا ہے, اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. اب ان کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ آیا, ان دونوں فرشتوں کے پاس ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا, اور اس نے اپنے درمیان ان لوگوں نے حکم بنا دیا, فیصلہ کرنے والا بنایا کہ تم فیصلہ کرو. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں, رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں, چلو آپ فیصلہ کر دیں, ڈیسیشن لیں کون لے جائے. تو وہ جو فرشتہ تھا جو انسانی صورت میں آیا, اس نے کہا ایسا کرو, دونوں زمینوں کی پیمائش کرو, یہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اب زمین کی پیمائش ہوئی, ناپا گیا اپنے گھر سے قریب ہے یا نیک لوگوں کے قریب ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے 1 بالشت زیادہ قریب تھا, فقط 1 بالشت کا فرق تھا, تو اس کو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے. اور ایک اور روایت اس طرح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, جو نیک لوگوں والوں کی طرف زمین تھی نا, کہ وہ سمٹ جائے تاکہ یہ بندہ نیک لوگوں کی طرف ہو جائے اور جنت میں چلا جائے. رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے. یہ حدیث پاک میں میرے آقا نے واقعہ ارشاد فرمایا, یہ واقعہ پکار پکار کے کچھ پیغام دے رہا ہے, اس کی رحمت پکار رہی ہے کہ بندہ توبہ کر لے, وہ آ جائے اس کی طرف, وہ کر لے سچی توبہ. 100 بندوں کا قاتل ہے, ابھی نیکیاں نہیں کی, فقط توبہ کرنے چلا ہے, نیک بندوں کے قریب جا رہا ہے, نیک بندوں کے پاس ابھی پہنچا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا چلنا اتنا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے میرے رب کے خزانے, یہ ہیں اس کی عطائیں. اور یہاں یہ بھی حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ان کی محفلوں میں جانا چاہیے کہ وہاں جا کر دعا مانگے تو دعا قبول, توبہ کریں تو توبہ قبول, ان کے قریب بیٹھیں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب سوچیں ہم کیا کرتے ہیں. بلکہ یہ جو نیک لوگوں کی محافل ہوتی ہے نا, احادیث میں بڑا پیارا مفہوم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے, گھومتے رہتے. ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہیں ذکر ہو رہا ہے, اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے, نیکی کی باتیں ہو رہی ہیں, فرشتے اس پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں,
اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے اللہ ایک تیرے بندوں کی محفل ہو رہی، اجتماع ہو رہا، وہاں سے آ رہے ہیں۔ کیا دیکھا، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ بولا اللہ تیری تسبیح کرتے تھے، تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تو تیرا اور ذکر کرتے، تجھے اور یاد کرتے۔ ارشاد فرمایا اچھا کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ کہا یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ کہتے مولا جنت دیکھی تو نہیں، دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ میرے مولا جنت دیکھتے تو اور طلب کرتے، اور گر گڑاتے، اور پکارتے۔ اچھا یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہ مولا تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم دیکھی ہے؟ کہ مولا جہنم دیکھی تو نہیں۔ کہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ پروردگار اگر انہوں نے جہنم دیکھی ہوتی تو اور روتے، اور گر گڑاتے، پناہ مانگتے۔ سنو میرے رب کی رحمت، رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرا ذکر کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں پناہ مانگ رہے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس محفل میں شرکت کرنے نہیں آیا تھا، اپنے کسی دوست سے ملنے آیا تھا، اس کی نیت اس محفل میں اس اجتماع میں شرکت کی نہیں تھی، اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے نا، ان کا کوئی ہم نشین بدبخت نہیں ہوتا، اس کی بھی بخشش فرما دو۔ تو یہ ہے اچھے اجتماعات کی برکت، یہ ہے اچھی محفلوں کی برکت۔ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیجئے، ڈھونڈیے وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ سے جنت مانگی جاتی ہے، جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے، کہ رب کو وہ محفلیں بڑی پسند ہیں۔ اور جو فضول باتوں میں وقت گزارتے ہیں، دوستوں کی محفلیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ کچھ مہکش ہوتے ہیں شراب کی محفل سجاتے ہیں، کہیں جناب منچلے محفل سجاتے ہیں، کوئی جناب رات کو چوپال پر بیٹھ کر غیبتوں کی محفل سجاتے ہیں، کوئی کہیں بیٹھ کر بے حیائی کی محفل سجاتے ہیں، کوئی کہیں بیٹھ کر جناب لوگوں کی برائیاں کرنے کی محفل جماتے ہیں۔ چلو یار ذرا مل کے کچھ گپ شپ کریں۔ ہماری گپ شپ میں ہوتا کیا ہے؟ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے جو چائے بیٹھ کر پیتے، کبھی پوسٹ مارٹم کریں اس محفل کا، تو کسی کی غیبت ہوگی، کسی کے بارے میں بدگمانی ہوگی، کسی کی معاذ اللہ بے حیائی کی باتیں ہوں گی، جھوٹ بولا جائے گا، گندے لطیفے سنائے جائیں گے۔ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ ارے ایسی محفل سے تو بہتر ہے کہ بندہ گھر میں سویا رہے۔ جائیں تو ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کو یاد کیا جائے۔ فضول باتوں میں وقت گزارنے والے اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے، ان کے بارے میں سنیے۔ قوت القلوب میں جلد اول صفحہ 468 پر ہے کہ قیامت میں 5 مقامات پر ہنسی مزاح یعنی مذاق یا لغویات فضول بات پر بندے کو میدان قیامت میں 5 مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت کرنے کی خاطر روکا جائے گا۔ یعنی سمجھ لے 5 چیک پوسٹ ہوں گی۔ کیا پوچھا جائے گا؟ نمبر 1، تو نے بات کیوں کی تھی؟ کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا؟ یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ آج تو جو منہ میں آتا ہے فر 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 بولی جاتے ہیں، بلکہ اتنا بولتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں۔ ارے بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح، کہیں یہ میرا جملہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ ہاں روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ بندہ کبھی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بن جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ اب کسی کے منہ سے کفریہ کلمہ ہی نکل جائے، اس کو کیا پتا؟ بولنے کی اتنی عادت ہے، پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہوں۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ تو نے بات کیوں کی تھی؟ کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا؟ نمبر 2، سوال پوچھا جائے گا تو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفع حاصل ہوا؟ نمبر 3، اگر تو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا؟
کیوں خامخواہ بات کی؟ نمبر 4، تو خاموش کیوں نہ رہا تاکہ انجام سے محفوظ رہتا؟ اور نمبر 5، تو نے اس کی جگہ سبحان اللہ والحمد للہ کہہ کر اجر و ثواب کیوں حاصل نہ کیا؟ میں اتنی باتیں کروں کچھ نہ ملے، اور ایک بار سبحان اللہ کہوں جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار الحمدللہ کہوں جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار درود پاک پڑھوں 10 گناہ معاف کر دیے جائیں، 10 نیکیاں لکھ دی جائیں، 10 درجات بلند کر دیے جائیں، تو کیوں فضول بات کی جائے؟ کیوں گناہوں کے اڈوں کی طرف جایا جائے؟ کیوں بے حیائی کی باتیں کی جائیں؟ اس زندگی کو غنیمت جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور خوب نیکیاں کر لیجئے۔ آج چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے وقت جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ارے کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ارے یہ تو سب چلتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر جاتا ہے، اور بعض اوقات نیکی کہتا ہے یار یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بزرگ ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ آج گناہ کرنے والا سوچے، جو بھی گناہ کرتا ہے، فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا، گانے باجے سننے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، جو بھی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ معاذ اللہ اگر کوئی شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے تو لذت آتی ہے، تھوڑی دیر بعد شراب ختم، لذت بھی ختم، مگر گناہ باقی رہ گیا جس کا جواب دینا ہے۔ فلم دیکھی، جتنی دیر دیکھی، جو لذت آ رہی تھی وہ ختم، اب کوئی دن ہے جب جواب دینا باقی ہے، گناہ باقی ہے۔ اور فرماتے ہیں مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، مشقت تو ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ فجر میں اٹھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، ارے کون اٹھے، بستر کون چھوڑے، کون وضو کرے، لیکن جو اٹھ جاتے ہیں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، وضو کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مشقت تو ختم ہو جاتی ہے نا، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا ثواب باقی رہ گیا ہے۔ تو جب بھی نیکی کرنے میں دل پر بھاری پڑے نا، مشقت پڑے، کہتے ہیں مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت تھوڑی دیر کی ہے، تھک جاتے ہیں کبھی کبھی، اجتماع میں گئے، بیان کرنے گئے، واقعی نیند آتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، ایک بندہ سوچے یار تھوڑی دیر کی تکلیف ہے نا، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، سو جاؤں گا پھر فریش ہو جاؤں گا، لیکن پھر وہ جو نیکی کمائی تھی نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ نیکی باقی رہ جائے گی۔ مدنی قافلے میں اسلامی بھائیوں کو بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یار، بعض لوگ پتہ ہے کیوں منع کرتے ہیں، یار 3 دن مسجد میں رہنا پڑے گا، بولتے نہیں ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، یار مسجد میں رہنا پڑے گا، ویسا کھانا بھی نہیں ملے گا، وہ نرم بستر چھوڑ کر زمین پہ سونا پڑے گا، ٹھیک ہے، دل کو تو اچھا نہیں لگتا، نفس کو بھاری پڑتا ہے، تو اب یہ 3 دن تکلیف ہے نا، گزر جائیں گے، 3 دن بعد واپس گھر پہ آ کے اپنی مرضی کا کھانا کھا لینا، اپنی مرضی کے بستر پر سو جانا، مگر وہ 3 دن کا اجر اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو چکا ہے۔ وہ اللہ جو ہے نا، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں اور آپ بھول جائیں، نیکی پرانی نہیں ہوتی، لیکن گناہ بھی بھلایا نہیں جاتا۔ جمعہ کو خطبے میں، آج بھی جمعہ پڑھا ہے، ہم ایک حدیث پاک ہر جمعے کو سنتے ہیں، ہم میں سے کئیوں کو عربی میں وہ یاد بھی ہو گئی ہوگی، لیکن کئیوں کو اس حدیث کا معنی نہیں پتا، حالانکہ امام صاحب ہر جمعے کو یاد دلاتے ہیں۔ آئیے میں وہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، جمعہ کے خطبے میں کئی بار سنی ہوگی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت۔ یہ ہر جمعے کو عموماً لوگ سنتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہی نہیں پتا۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ البر لا یبلا، فرماتے ہیں نیکی پرانی نہ ہوگی، یعنی جو بھی نیکی کرے گا اس کا اجر اسے ملے گا۔ نیکی کرتے چلے جاؤ، اللہ قبول فرمائے، قیامت میں خزانہ اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہو، جنت میں درخت لگایا جا رہا ہے۔ اب کتنی دیر لگی سبحان اللہ کہنے میں؟ اللہ نے چاہا تو جنت میں درخت لگ گیا۔ یہ میرے رب کی رحمت، قدر کرو اس کی رحمت کی۔ پھر فرمایا والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ آج میں اور آپ بھول گئے گناہ کر کے، مگر منکر نکیرین نے گناہ لکھ لیا ہے۔ اعضاء کو، یہ میرے اعضاء گواہ ہیں میرے گناہ کے، یہ زمین گواہ ہو جاتی ہے جس پر گناہ کیا ہے۔ آج بندے بھول گئے، آج میں ہم میں سے کئیوں کو اپنے گناہ یاد نہیں، بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں ہم۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، بچپن میں ایک غلطی ہو گئی تھی،
جب بھی نیا لباس سلاتے اس کے کالر پر وہ غلطی لکھواتے تھے تاکہ اسے دیکھ کر روتے، اپنے گناہ کو یاد کرتے۔ آج ہم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہ بھی یاد نہیں، مگر کسی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو تو اتنی ساری نیکیاں گنوائے گا۔ 15 سال پرانی نیکی آپ سے پوچھوں سب کو یاد ہوگی۔ ہاں میں 2001 میں حج پہ گیا تھا، 2003 میں الحمدللہ عمرے پر بھی گیا، 2007 میں ہم نے مسجد بھی بنائی تھی، 2008 میں 30 دن کے قافلے میں بھی گیا تھا اگر گیا ہوگا تو آج کسی کے پاس 15-20 منٹ بیٹھے نا تو 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتے ہیں۔ وہ غریب کی شادی بھی کی تھی، ہم نے الحمدللہ یہ بھی کام کیا تھا۔ اب ان سے ذرا پوچھیں کہ بھائی آپ نے 15 سال پرانی نیکی ہمیں یاد دلا دی، آج کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو آپ نے بدگمانی کی تھی وہ یاد ہے؟ آج صبح کسی کی غیبت کی ہے وہ یاد ہے؟ وہ یاد نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی گناہ کر کر کے بھولی جا رہے ہیں، نیکیاں کر کے ساری یاد رکھی اور سب کو گنوانی بھی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا گناہ ہم بھول گئے ہیں۔ وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، اللہ کی بارگاہ میں وہ موجود ہے۔ اب رب معاف فرما دے تو الگ بات ہے، میں معافی تو مانگوں نا۔ پھر کیا فرمایا؟ اعمل ما شئت، کر لے جو کرنا ہے، کما تدین تدان، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ کرتے وقت بعض اوقات انسان اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کون میرا بگاڑ لے گا، میں جو کروں میری لائف ہے۔ آج کوئی نہیں پوچھ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل جواب نہیں دینا۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، بعد میں جیسی کرے گا ویسی بھرے گا، جواب دینا پڑے گا۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، میرے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سنیے سنیے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اور یہ کب تک رہے گا؟ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی قیامت سے پہلے تک یہ معاملہ روز جاری ہے۔ گویا رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کی مسافت ہے۔ دروازہ کتنا چوڑا ہے کہ 40 سال یا 70 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، جتنا ڈسٹنس طے کرے گا اتنا چوڑا وہ دروازہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ اس دن سے توبہ کے لیے وہ دروازہ رب نے کھول رکھا ہے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ کھلا ہے وہ دروازہ، اور کیا فرمایا؟ وہ اسے بند نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ اس طرف سے سورج طلوع ہو۔ قیامت سے پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ جو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو میرے آقا فرماتے اس سے پہلے توبہ کر لو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کے اندر ہمیں بالکل بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بندے کہتے ہیں نہیں یار بعد میں کر لوں گا، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ایک بندے نے گناہ کیا، دنیا میں کسی کو ایک بار تنگ کرو نا، ایک بار نہ مانو، بندہ کہتا ہے اس سے معافی مانگو، کہتا ہے چلو آئندہ مت کرنا۔ دوبارہ معافی مانگو غلطی کر کے، کہتا ہے دیکھو دوبارہ معافی دے رہا ہوں اب نہ کرنا۔ تیسری بار اسے ناراض کرو اور پھر مانگو تو کہتا ہے اب معاف نہیں کروں گا، بار بار لگا رکھا ہے، جب دیکھو میری بات نہیں مانتا۔ میرے رب کی کرم نوازی دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندے نے گناہ کیا، پھر عرض گزار ہوا، اے میرے پروردگار میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ آقا فرماتے پھر جب اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، دوبارہ گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے میرے رب میں دوبارہ گناہ کر بیٹھا، مجھے بخش دے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا اور ان پر مواخذہ بھی فرماتا ہے،
لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. بندہ جتنی دیر اللہ چاہتا ہے پھر رکتا ہے، پھر گناہ کر لیتا، پھر عرض کرتا ہے میرے رب میں پھر گناہ کر بیٹھا، مجھے پھر بخش دے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا اور ان پر پکڑ بھی فرماتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پس جو چاہے کرے. یہ ہے رب کی رحمت. مانگی جاؤ، گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، گناہ اگر عادت بن جائے تو توبہ کو دستور بنا لو. رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت ساری احادیث، بہت ساری روایتیں ہمیں اس بات پر انکریج کرتی ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ چاہے کتنے گناہ کیوں نہ ہو، اپنے رب کے دربار میں سر کو جھکا لینا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح گناہ گاروں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. میرے نوجوان یہاں موجود ہیں، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا گناہ کر کے اپنے رب کے حضور، تو دیکھو اس کے لیے کیا ہوتا ہے. منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو. منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک و محبوب حقیقی کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں نے برائی کی، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. بندہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں. پھر عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اے نوجوان، جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا. جب دوسری مرتبہ توبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہمارے بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے. جب تیسری مرتبہ بھی توڑ دے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا. میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. میں خطائیں معاف کرتا اور ندامت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی واپس لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا اور ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھنے والا ہوں. اے میرے بندے، میرے در پر کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا. وقت سحر میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا. میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے پاکیزہ شراب پلاؤں گا. غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم پکڑ لے. سحری کے وقت عاجزی اور انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے. اب یہ بندہ ہے کہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کی طرف سر نہیں جھکاتا. ارے وہ کریم تو بخشنا چاہتا ہے، مگر یہ بندہ ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو، میری رحمت تیری طرف چل کر آئے گی. تو میری طرف چل کر آ، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم کتنا دور بھاگتے ہیں. دنیا میں کوئی ہمارا خیال رکھنے والا ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے اس بات کا خیال ہے. بیوی ناراض نہ ہو اس بات کا خیال ہے. گھر والے ناراض نہ ہو اس بات کا خیال ہے. جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہ باس ناراض نہ ہو جائے اس بات کا خیال ہے. اس بات کا خیال کیوں نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے.
اگر میرا رب ہی مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے. بندہ مرنے کے بعد کہے گا کہ مولا ایک موقع دے دے، میں توبہ کر لوں، تجھے راضی کر لوں. پھر موقع نہیں ملنا. آج موقع ہے نا، کر لو، سچی توبہ کر لو، اپنے رب کے حضور سر کو جھکا لیں. ہم میں سے جو غلطیاں کرتا ہے وہ سب جانتا ہے. توبہ کر کے پچھلے گناہوں سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص نے عرض کی پیارے آقا کی بارگاہ میں لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی عمر زیادہ اور عمل اچھا ہو. پھر عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی اور عمل برا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر نیکیوں بھری مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عمر بھی طویل دے، صحت والی دے اور نیکیوں والی عمر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا موت کی خواہش نہ کیا کرو. کچھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، جلدی مر جاؤں. فرماتے ہیں موت کی خواہش نہ کیا کرو کہ موت کے بعد کا خوف شدید ہے، اور یہ بندے کے لیے سعادت ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ عز و جل اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ تعالی ہمیں طویل نیکیوں والی عمر عطا فرمائے، اس میں توبہ بھی نصیب فرمائے. اب جس کی عمر لمبی اور عادت بھی گناہوں بھری ہو تو اس کا نامہ اعمال گناہوں بھرا ہو گیا نا. تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں بھری، سنتوں بھری، عافیت بھری لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ خوب دین کا کام کریں. نیت یہ اچھی ہونی چاہیے. تو بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چند باتیں آج کے مختصر سے بیان میں اس نیت کے ساتھ عرض کی کہ اسلامی بھائی سچی توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں. وہ رب کریم کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو، گناہ چھوڑنے کی عادت ڈالیں. گناہ کرتے وقت یہ خیال آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کیا کریں، گناہ چھپتے نہیں، چاہتے بھی ہیں تو بس پتہ نہیں کیا کریں، عادتیں پڑ گئی ہیں. ایک بار سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ میرے گناہ چھٹتے نہیں، کوئی طریقہ بتا دیں. آپ نے 6 مشورے دیے اس کو. آئیے میں بھی آپ کو مشورے بتاتا ہوں، بڑے پیارے مشورے، غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. آپ کی بارگاہ میں جو شخص آیا، آپ نے اس سے کہا گناہ کرنا ہے، ایسا کرو، گناہ کرو، دل چاہے نا گناہ کا، نافرمانی کرنی ہے، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. وہ کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے، میں جو کھاتا ہوں اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری دنیا اس کی ہے، یہ تو ممکن نہیں. تو پھر فرمایا کتنی بری بات ہے، جس کا کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. پھر فرمایا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے، برائی کا جی چاہتا ہے، ایسا کرو اللہ کی زمین، اللہ کی جب ملک ہے نا، اس سے باہر نکل جاؤ. وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جدھر جاؤں رب کی حکومت ہے، رب کی زمین ہے، میں اس کے ملک سے باہر کیسے جاؤں. فرمایا کتنی بری بات ہے، جس کے ملک میں رہتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. سچ بتائیں، ہم بھی کسی کا کھاتے ہوں، گھر جائیں، کسی کے جو نوکری میں پیسے دیتا ہے، جو ہمیں گھر پہ بلا کے کھانا کھلائے، بندہ کہتا ہے یہ تو مجھے کھلاتا ہے یار، اس کی بات تو ماننی چاہیے. ہمیں کوئی اپنا گھر رہنے کو دے، میرے گھر میں رہو، اب اس کے گھر میں جا کر تو برا نہیں کرتے نا، اس کی بات کی نافرمانی تو نہیں کرتے کہ یار اس کے گھر میں رہ رہا ہوں پھر بھی اس کی بات نہ مانوں. کبھی یہ سوچا کھاتا کس کا ہوں، رزق بھی تو اللہ دے رہا ہے، یہ زمین بھی تو اسی کی ہے، اسی نے تو مجھے زمین میں رکھا ہے. فرمایا اچھا چلو گناہ کرنا ہے، نافرمانی کرنی ہے، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے، میں جدھر بھی چلا جاؤں وہ سمیع و بصیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کتنی بری بات ہے، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی تم گناہ کرتے ہو، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہو. کہا اچھا چلو گناہ کرنا ہے، بے حیائی کرنی ہے، برے کام کرنے ہیں، جو چاہے کر لو، لیکن جب موت کا وقت آئے نا تو جو ملک الموت آئے ان کو کہنا رک جاؤ، پہلے میں توبہ کروں گا پھر میری روح قبض کرنا. وہ کہتا ہے یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں، جو موت کا وقت ہے وہ متعین ہے، فکسڈ ہے، میں ملک الموت کو روک نہیں سکوں گا، وہ جب آئیں گے مجھے لے جائیں گے. کتنی عجیب بات ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں کب مرو گے، توبہ کا وقت بھی نہیں ملے گا، پھر گناہ کیوں کرتے ہو. کہا اچھا چلو گناہ کرنے، مزے کرنے، عیاشیاں کرنی ہیں، کر لو. جب قبر میں جاؤ منکر نکیر آئیں سوال جواب کرنے تو ان کو قبر سے باہر نکال دینا. کہا باہر جاؤ، میں جواب نہیں دیتا.
کہتا میں یہ کیسے کر سکوں گا؟ وہ آئیں گے، وہ جھڑکیں گے، وہ خوفناک چہروں کے ساتھ آئیں گے اور جھڑک کر سوال کریں گے، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو کہا جب ان کو قبر سے باہر نکال نہیں سکتے، ان کے جوابات کو ڈینائی کر نہیں سکتے، جواب دینا پڑے گا، تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ سوال کا جواب تو نہیں بن پڑے گا نا۔ کہا اچھا ایسا کرو، زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، انجوائے کرنے، گناہ کرنے، کرو۔ قیامت کے دن جب جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے نا، تو فرشتوں کو منع کر دینا کہ میں نہیں جاتا جہنم میں۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، میرے پاس اس دن کوئی پاور نہ ہوگا۔ اب اس کو سمرائز کیا آپ نے، اب اس کو کمپائل کیا، پوری بات اس کو سمجھائی کہ ذرا غور سے سنو کہ تم اللہ کا کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کی زمین سے باہر نکل نہیں سکتے، حضرت اسرائیل کو، ملک الموت کو ٹال نہیں سکتے، منکر نکیر کے سوالات کے جواب کو تم منع نہیں کر سکتے، جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے تو فرشتوں کو روک نہیں سکتے۔ جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کام کر لو کہ گناہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شخص زاروں کی طرح رونے لگا اور اس نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اے کاش یہ باتیں ہمارے دل میں نقش کر جائیں۔ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے، بغداد معلّہ میں وہ ایک عورت کو پکڑے اور اس عورت کو برے کام کے لیے اس نے پکڑا تھا، ہاتھ میں چھری تھی، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے لیکن ہمت کسی کی نہیں ہو رہی تھی کہ اس عورت کو چھڑوائیں۔ زمانے کے ایک ولی غالباً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے اور اس شخص کے کان میں کچھ کہا۔ وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا، چھری ہاتھ سے گر گئی اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا، کوئی شخص میرے قریب آیا اور میرے کان میں یہ کہہ گیا کہ جو تو کچھ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ زمانے کے ولی حضرت بشر حافی تھے۔ وہ اور رونے لگا کہ اللہ کے ولی نے بھی مجھے برا کام کرتے دیکھ لیا، اور پھر اس پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ کچھ دنوں میں انتقال کر گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آج نیت کیجئے کہ آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سچی نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں، ایسے نعرہ لگائیں کہ شیطان بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کریں گے۔ اور شروع میں نے بتایا تھا کہ نیک لوگوں کی محفل کا کتنا فائدہ ہے۔ اجتماع میں آیا کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو مدنی کاموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے